مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، اللہ کی عادت یہ ہے کہ جب کوئی بڑی نشانی دکھاتا ہے پھر مہلت نہیں دیتا۔ وہ قوم کی کھوپڑی میں بات آئی نہیں۔ پھر صالح علیہ السلام نے کہا کیا نشانی؟ انہوں نے کہا اس پہاڑ سے اونٹنی نکالیں۔ کتنی بےہودہ بات ہے یا نہیں ہے؟ کتنا بےہودہ مطالبہ ہے کہ پہاڑ سے کیا نکالیں؟ اونٹنی۔ صالح علیہ السلام نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا، اس سے اونٹنی نمودار ہو گئی۔ اب یہ بہت بڑا معجزہ تھا۔ دیکھو، جادو اور شعبدے وہ ان میں قرار نہیں ہوتا۔ جادو کے لیے ایک الگ ماحول چاہیے۔ آپ یہ جو میجک شو دکھاتے ہیں نا، کبوتر نکال رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، یہ ایک پہلے ماحول بناتے ہیں۔ آپ اگر ان سے کہیں نا یہاں یہ کبوتر نکال کے دکھاؤ، یہ نہیں نکال سکتے۔ بھائی وہ جو چڑیا گھر میں زو میں ممتاز بیگم ہے، وہ یہاں نظر آ سکتی ہے؟ وہ جس کو پیچھے سے لومڑی آگے سے عورت ہے، وہ ایک خاص ماحول ہوتا ہے۔ معجزہ ماحول کا محتاج نہیں ہوتا۔ نبی سے مشرکین نے کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کریں، آپ نے ایسے اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو یہ جو شعبدے ہوتے ہیں نا، یہ ایک مخصوص ماحول میں، تاکہ ہم لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک سکیں۔ ایسے ہر جگہ نہیں کر سکتے یہ، کیونکہ وہ نظر کو دھوکہ دینا ممکن نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا پہاڑ سے اونٹنی نکالیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اشارہ کیا، پہاڑ سے اونٹنی نکل گئی۔ لیکن اب اللہ نے کیا کہا کہ یہ تمہارے مطالبے پر نشانی ہم نے دکھائی ہے، اب یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اب اس کا تم نے بہت زیادہ احترام کرنا ہے۔ اپنے لیے تم نے خود مصیبت کھڑی کر دی ہے۔ وہ احترام کیا ہے؟ جب یہ پانی پیے گی، کوئی جانور پانی گھاٹ کے قریب نہیں آئے گا۔ جس جگہ سے یہ کھانا کھائے گی، چرے گی گھاس، وہاں کوئی اور قریب نہیں پھٹکنا چاہیے، کیونکہ تم نے کہا نا معجزہ دکھاؤ، اس کے آداب بھی ہیں۔ تو کیا ہوا کہ وہ اتنا پانی پی جاتی کہ ان کے جانوروں کو نقصان ہونا شروع ہو گیا۔ اب وہ ڈر بھی رہے ہیں مارتے ہوئے اونٹنی کو کہ یار یہ نکلی تو ہمارے سامنے ہی کوئی عذاب نہ آ جائے۔ لیکن قرآن کہتا ہے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، شہر میں 9 اوباش لوگ تھے جو بڑے فسادی تھے۔ ہر جگہ کچھ چھوٹے فسادی ہوتے ہیں، کچھ بڑے۔ انہوں نے مل جل کے پلان بنا کے قوم کو ساتھ لیا اور بالآخر اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ تو اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اب اس قوم پر اللہ کا عذاب آئے گا، آپ جو لوگ آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو لے کے بستی سے نکل جائیں۔ یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو، وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، بہت طاقتور تھے نا، ایک زوردار آواز کے ذریعے ان کے کلیجے پھٹ گئے، پوری قوم برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی، اور ان کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں۔ زلزلہ بھی آیا اور زوردار آواز بھی آئی۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دیکھو، جب تک غیب پہ معاملہ رکھا ہے نا اللہ نے، تو اللہ مہلت بھی دیتا ہے۔ جب غیب پہ معاملہ ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ مہلت بھی، کہ آج نہیں کل ایمان لے آؤ، آج نہیں کل ایمان لے آؤ، آج نہیں کل۔ لیکن جب اللہ بڑی نشانی دکھا دیتا ہے نا، تو پھر اللہ کے ہاں مہلت کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ عیدوں کے خون کی خوشبو سونگھی ہے نا، میں بہت ڈر گیا تھا۔ آپ کہہ رہے ہیں بڑا خوش ہو گیا، وہ ڈر گیا کہ اتنی بڑی نشانی اللہ ہمیں دکھا رہا ہے۔ بھائی کوئی مرنے کے بعد اس میں سے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا خوشبو آتی ہو، لیکن شہید کے خون سے کیا، ایک نہیں، ہم نے بہت سے شہداء میں دیکھا ہے کہ شہید ہوئے اور خون میں کیا آ رہی ہے؟ خوشبو۔ یہاں مفتی عتیق الرحمان شہید ہوئے تھے نا، بڑے عالم تھے، درس قرآن دیتے تھے، دہشت گردوں نے ان کو شہید کر دیا۔ 6 مہینے بعد بھی جب قبر کھولی ہے نا، تو اس میں سے خوشبو آ رہی تھی۔ ان کا بیٹا میرا شاگرد ہے، وہ میں نے خود نہیں سونگی، ان کے بیٹے نے مجھے بتایا۔ بیٹا میرا شاگرد ہے، میں اس کو جانتا ہوں۔ 6 مہینے بعد وہ پانی آ گیا تھا، تو کہہ رہے میت بھی سلامت اور اس میں سے خوشبو۔ تو چونکہ میں نے تو شہداء کے خون کی خوشبو سونگی بھی ہے، تو یہ بڑی بڑی نشانیاں انسان دیکھتا ہے تو ہم تو لرز جاتے ہیں کہ اب اللہ نے دکھا دیا ہے نا گویا تو اپنی آنکھوں سے، اب کیسے اللہ کی آیتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو اس لیے ایک عالم نے بڑی پیاری بات کہی
انہوں نے کہا کہ دیکھو بنی اسرائیل نے بچھڑے کی عبادت کی تھی، ان کو جب جرم کا احساس ہوا تو انہوں نے توبہ کی. اللہ نے کہا توبہ ایسے قبول نہیں کروں گا، بلکہ جنہوں نے عبادت کی ہے وہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کریں، جنہوں نے عبادت نہیں کی وہ عبادت کرنے والوں کو قتل کر دیں. تو جو قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائے، گردن اڑوا دے گا، وہ بخشا جائے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی میرا خیال. تو اب یعنی خالی پیلی کی توبہ نہیں قبول کروں گا میں. جبکہ اس امت کے بارے میں کیا ہے کہ جب بھی کوئی گناہ ہو، بھلے شرک ہو جائے، آپ تنہائی میں جا کے 2 آنسو بہائیں، آنسو نہیں بھی آ رہے تو رونے کی صورت بنا دیں، اللہ سے معافی مانگ لیں کہ اللہ معاف کر دے. اللہ کیا کر دے گا؟ معاف. اللہ یہ نہیں کہے گا کہ نہیں یہ سزا ہے. کچھ گناہ میں تو کفارے ہیں، وہ تو کفارے کے طور پر ہیں، وہ توبہ کے طور پہ نہیں ہے. لیکن توبہ قبول کرنے کے لیے اللہ آپ سے کوئی سزا کا مطالبہ نہیں کرتا کہ یہ سزا اپنے آپ کو دو. فرق کیا ہے؟ بنی اسرائیل جو تھے حضرت موسیٰ سے ہر بات پہ دلیل کا مطالبہ کرتے تھے. کہتے تھے یہ تورات جو آپ کو کوہ طور پہ ملی ہے نا، ہماری طرف سے 70 بندے جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے پھر مانیں گے ہم، دلیل ہونی چاہیے ہمارے پاس. پھر کہنے لگے ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. ہر بات پہ کیا کر رہے ہیں؟ بےہودہ مطالبے. جبکہ اس امت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کو دیکھے بغیر ایمان لائے، اور صحابہ نے اس طرح کے بےہودہ مطالبے نہیں کیے. تو ان عالم نے بڑی علمی نکتے کی بات کی کہ اللہ نے گویا بنی اسرائیل سے بزبان حال یوں کہا کہ تم نے توبہ دل سے کی ہے یا ظاہر یا اوپر سے. میں تمہارے دعوے کو نہیں مانوں گا جب تک تم دلیل نہیں دو گے. دلیل یہ کہ قربانی کے لیے پیش ہو جاؤ. اور اس امت سے اللہ کہتا ہے کہ تم 2 آنسو بہا کے کہہ دو کہ اللہ معاف کر دے، میں تم سے دلیل کا مطالبہ بولو نہیں کروں گا، بس زبان پہ اعتماد کروں گا تمہاری. اس کے لیے میں تم سے کوئی عمل نہیں مانگوں گا کہ تم اس دعوے میں سچے بھی ہو یا نہیں ہے. بس اللہ سے ایگریمنٹ کر لو، اے اللہ جو ہو گیا معاف کر دے، آئندہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، میں یہ گناہ نہیں کروں گا. اللہ کا وعدہ ہے اللہ گناہ کو معاف کر دے گا. تو جو جیسا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ سلوک بھی کیسا ہوتا ہے ویسے ہی. وہ ہر بات پہ موسیٰ علیہ السلام سے بےہودہ مطالبے کہ یہ پہلے یہ دکھاؤ، آسمان سے وہ اتارو من و سلوا، ٹھیک ہے نا، من و سلوا اترے آسمان سے. ہر جگہ وہ مسئلے کرتے تھے. تو اللہ نے کہا تمہاری توبہ بھی اب جرم ہوا ہے تو اس کی سزا ملے گی، پھر معاف کروں گا. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ معاف کر دیا اللہ نے، ورنہ اللہ نہ معاف کرتا. تو غیب پر ایمان جو ہے نا، غیب پر ایمان، اس میں انسان کو مہلت ملتی ہے سدھرنے کی. غیر مسلم کو بھی مہلت ملتی ہے. اسی میں بس ایک قرآن کی آیت پڑھ کے میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی بہت تفصیل سے آیا، لیکن وہ آگے بھی آئے گا، ہم وہیں پڑھیں گے. قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا جو ہم نے کل پڑھا ہے، اس میں یہ آیت رہ گئی تھی کہ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آیات ربك. خوب سمجھ لیں یہ آیت، بس یہ آخری آیت ہے. اللہ تمام انسانوں سے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، اسلام کے برحق ہونے کے دلائل دیتے ہیں. دلائل دینے کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ اب بتاؤ کیا تم یہ انتظار کر رہے ہو کہ آسمان سے تمہیں فرشتے اترتے ہوئے نظر آئیں، یا اللہ آسمان سے اتر کے نیچے آئے، یا کوئی ایسی اس سے بڑی کوئی نشانی دیکھ کر ایمان لے کر آؤ گے یا توبہ کرو گے؟ یعنی اب تو یہی رہ گیا ہے، یہی ہے نا کہ اتنی بڑی کوئی چیز تمہیں نظر آ جائے جس سے تمہارے پاس پھر نو کا آپشن ختم ہو جائے. اب یہی رہ گیا کہ اللہ آسمان سے اتر کے آئے اور بولے میں اللہ ہوں. جیسے ایتھیس لوگ کہتے ہیں نا اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا. تو ابھی جب نظر ہی آ جائے گا تو پٹا ہی ختم ہو جائے گا نا. پھر آزمائش کہاں سے ہے؟ پھر آزمائش تھوڑی ہے. یہ تو اللہ کہہ رہے میری نشانیوں سے مجھے پہچانو. تو قرآن کہتا ہے کہ کیا تم یہ انتظار کر رہے ہو کہ ایسی کوئی نشانی نظر آئے؟ تو پھر قرآن دھمکی دیتا ہے یوم یاتی بعض آیات ربک. یاد رکھو جب اللہ اپنی بعض نشانیوں میں سے کوئی نشانی، بڑی نشانی دکھائے گا، کوئی بڑی نشانی اللہ جب دکھائے گا تو پھر ہوگا کیا؟ لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل.
اس نشانی کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی غیر مسلم ایمان لائے گا اللہ اس کے ایمان کو قبول نہیں کرے گا. آئی بات سمجھ میں؟ او کسبت فی ایمانہا خیرا، اور اگر کسی مسلمان نے اس نشانی کو دیکھنے کے بعد گناہوں سے توبہ کر لی تو اللہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں کرے گا. یہاں تک آئے سمجھ میں آئی ہے کہ تم یہ کہتے ہو نا، اتنے اللہ نے دلائل دے دیے، تمہیں جانوروں کے دودھ کی مثالیں دے دیں، تمہیں اللہ نے نباتات کی مثالیں دے دی، کیسے انار کو دیکھو کیسے پکتا ہے، پھلوں کو دیکھو کیسے پکتے ہیں، ذات الاکمام کیسے خوشوں میں جڑے ہوتے ہیں، یہ سب آٹومیٹک نہیں ہو سکتا. کچھ دن پہلے ہم مور دیکھ کر آئے، وہ پروں کو پھیلا کے کھڑا ہوا تھا، اتنے خوبصورت پر اس کے، اتنی خوبصورت ڈیزائننگ، ایسا لگتا ہے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر کسی نے پینٹنگ کی ہے. یہ بہت بڑی نشانی ہے خدا کے وجود کی. اور آپ کہو یہ ایوالو ہوا ہے بھائی، یہ رنگ کے ڈبے اس میں ایوولوشن کا نتیجہ ہے. آج تک کسی عمارت میں ایسے رنگ کے ڈبے کیوں نہیں ہوئے؟ جانور نے اپنے آپ کو اتنا خوبصورت بنا لیا، اتنی خوبصورت ساڑی جیسی اس کی دم، اور وہی کیوں تو ایسے پروں کو پھیلا کے کھڑا ہوتا ہے؟ کوا کیوں نہیں کرتا یہ عمل؟ مور کو یہ احساس ہے کہ میرے اندر خدا نے حسن رکھا ہے، لہذا وہ اپنے پروں کی نمائش کرتا ہے. کوا یہ کام نہیں کرتا. یہ جانور کے اتنی سی کھوپڑی میں اتنی ذہانت ڈالی کس نے ہے؟ سرخاب کے پروں کو دیکھ لو کتنے خوبصورت یار، کیا کلر ہوتا ہے. طوطوں کو دیکھ لو، مچھلیوں کے کلر دیکھو، آپ پھولوں کے کلر دیکھ لو، خوشبو دیکھ لو. تو یہ ساری چیزیں اس کی علامت. تو اللہ کہتے ہیں اتنی ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی سمجھ میں بات نہیں آ رہی نا، تو اللہ کہتے ہیں ٹھہرو، ہم تمہیں اپنی ایک بڑی نشانی دکھائیں گے. لیکن جب وہ نشانی تم دیکھو گے نا، تو جو غیر مسلم ہوگا اس کا اسلام لانا قبول نہیں ہوگا، اور جو مسلمان جس نے اب تک گناہوں سے توبہ نہیں کی وہ نشانی دیکھنے کے بعد توبہ کرے گا، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. وہ نشانی ہے کون سی؟ اس کا حدیث میں تذکرہ ہے، صحیح حدیث میں. وہ حدیث میں یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں ایک دن ایسا آئے گا کہ لوگ انتظار کریں گے کہ سورج کے طلوع ہونے کا ٹائم ہو گیا ہے، مگر سورج مارکیٹ سے، یہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، سورج مارکیٹ سے کیا ہے؟ صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے نا بھائی، کراچی میں اتنے بجے اور فلاں جگہ اتنے بجے، لیکن سورج نہیں طلوع ہوگا. یہاں تک کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ سورج گیا کہاں، اندھیرا ہی اندھیرا. 3 دن 3 راتوں کے برابر لمبی رات ہو جائے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج کہاں سے طلوع ہوگا؟ مغرب سے. یہ جو ملحد لوگ ہیں نا، جنہوں نے سائنس کو باپ بنایا ہوا ہے، ہر چیز میں کیا کہتے ہیں؟ یہ سائنٹیفک کوئی ثبوت نہیں ہے قبر کے عذاب، سائنٹیفک ثبوت نہیں ہے جنت کا. بھائی سائنس اس مادی دنیا کی چیزیں جانتی ہے، اسلام کی کوئی بات سائنس کی اگینسٹ نہیں ہے. کبھی بھی اسلام نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو سائنس کے خلاف، لیکن اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ خدا سائنس سے بڑھ کر ہے. سمجھ رہے ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام جب مردے کو کہتے تھے زندہ ہو جا، کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں تھی، لیکن یہ کام کون کر رہا تھا؟ اللہ. اللہ نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں سائنس بنانے والا بھی میں ہوں، ان اسباب کے تانے بانے میں تمہیں پرونے والا بھی میں ہوں، تو میں اس کا محتاج نہیں ہوں. سمجھتے ہیں؟ میں تھوڑی محتاج ہوں ان چیزوں کا. ایک ملک کا بادشاہ ہو، وہ آپ کو کہے کہ بھائی جس کو پیسے چاہیے لائن میں کھڑا ہو، اور لائن میں کھڑے ہو کر اس کو راشن ملے گا اور یہ کارڈ بنوائے. تو ایک دن بادشاہ نے فون کیا، آ جاؤ میں تمہیں بوری ویسے ہی پکڑا رہا ہوں. آپ کرو سر آپ نے تو اس جو ملک کا سسٹم بنایا ہوا ہے، یہ سسٹم میں تو یہ ہے کہ جو لائن میں لگے گا راشن کارڈ بنوائے گا، 1 گھنٹے بعد نمبر آئے گا اس کو ملے گا. تو کہے گا بھائی میں سسٹم کا محتاج نہیں ہوں، یہ سسٹم میں نے بنایا ہے، میں تو لائن سے کسی کو ہٹا کے بھی بوری پکڑا سکتا ہوں، تو مجھے سکھا رہا ہے. تو سائنس کے جتنے اصول ہیں بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو اللہ کو ہی آپ بول رہے کہ وہ ان اصولوں کا محتاج ہے. اللہ کہہ رہے میں آگ میں جلانے کی طاقت میں نے رکھی ہے، لیکن آگ خدا نہیں بن گئی ہے. ابراہیم کو آگ میں ڈالا، میں نے نہیں جلنے دیا. تبھی تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب عیسائی کہتے ہیں نا بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، تو یہ تو
خدائیں گویا. اللہ نے کہا آدم تو بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہوئے ہیں, یہ تو پھر بھی بغیر باپ کے, صرف باپ نہیں تھے, ماں تھی ان کی. تو جو خدا آدم کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کر سکتا ہے وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. تبھی تو سائنس کو دھوکا ہوا ہے, وہ پریشان ہے کہ انسان پیدا کیسے ہو گیا. تبھی تو پھینکتے رہتے ہیں کہ بندر سے بنا ہے, بن مانس سے بنا ہے. پھر 20 قسم کے اشکالات ہوتے ہیں. بن مانس سے بنتے ہوئے درمیان والا کہاں گیا؟ ایک دم بن مانس سے بن کے انسان وسیم بھائی بن گئے. ابے اگر ایوالو ہوا ہے یہ تو بن مانس کی اگلی نسل کہاں گئی؟ اس کے بعد بھی ایک نسل آئی ہوگی, اس کے بعد بھی ایک نسل آئی ہوگی, آہستہ آہستہ ایوالو ہوتا ہے نا. تو یہ کیا ہے کہ بیچ کی کروڑوں نسلیں ایک دم مارکیٹ سے ایسی شارٹ ہوئی ہیں کہ ان کا کوئی نام و نشان مل نہیں رہا. بن مانس ترقی کر کے ایک دم اتنا ذہین انسان بن گیا کہ ممبر پہ بیٹھ کے وہ بیان کر رہا ہے بیٹھ کے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے بھائی, بیچ میں تو کروڑوں بیچ میں ایسی نسلیں ہونی چاہیے تھی. دیکھو ہم کہتے ہیں نا بچے پیدا ہر تاریخ میں, 1 جنوری کو بھی کچھ بچے پیدا ہوئے, 2 جنوری کو بھی, 3 کو بھی, پورے سال. پھر یہ سب بڑے ہوتے ہیں تو کچھ آپ کو 60 سال کے, کچھ 49 سال کے, کچھ 48 کے, کچھ 47 کے, کچھ 45 کے, ہر سائز کے انسان نظر آئیں گے آپ. تو جب بھی کسی چیز میں ایوالو کوئی ترقی ہوتی ہے نا تو وہ ایک دم نہیں ہو جاتی. بن مانس سے اوپر کی ایک نسل ابھی یہاں پہنچ رہی ہے, اس سے اوپر کی ایک نسل, پھر اس سے اوپر کی کچھ ایک ایسی ہوتی جو ہم سے تھوڑی سی پیچھے پچھلے اسٹیشن پہ ہے, وہ بالکل ہم جیسی ہے, تھوڑی چیزوں میں بس ہم سے مختلف ہے. تو پھینکتے رہو, پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, تو سائنسدان بھی پھینک رہے ہیں. تو یہ 250 سال سے یہ نظریہ ہے, یہ اب تک تحقیق سے ثابت ہو نہیں سکا ایوالوشن کا جو نظریہ ہے. خیر, تو حدیث میں آتا ہے کہ 3 دن تک لوگ کیا کریں گے؟ انتظار. جانور چیخنا شروع کر دیں گے, پورے نظام درمبر ہو جائے گا, یہاں تک کہ لوگ کیا دیکھیں گے؟ سورج مغرب سے. اب چونکہ یہ پیش گوئی صرف قرآن و سنت نے کی ہے, یہ پیش گوئی کس نے کی ہے؟ اسلام نے, کہ ایک دن ایسا ہوگا. پھر وہ سورج نکلتے نکلتے الٹا چلے گا, الٹا, اور جب زوال کے وقت تک آئے گا نا تو پھر واپس غروب ہو جائے, پھر واپس, پھر وہ اپنے جو جس طرح ہزاروں سال سے چل رہا ہے اسی طرح چلتا رہے گا. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ جب ایسی نشانی تم دیکھ لو گے تو بس پھر اس کے بعد کوئی ایمان لے کر آئے گا تو اس کا ایمان قبول بولو نہیں ہو, کیونکہ یہ تو مشاہدے کا ایمان ہو گیا نا. اور پھر اگر کوئی گٹکے سے توبہ کرے گا, کوئی چرس سے توبہ کرے گا, کوئی شراب سے توبہ کرے گا, تو فرشتے کہیں گے کہ اب آپ کو اس تکلف کی ضرورت, بولو, اب اس تکلف کی جو ضرورت, اب کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں اس سے پہلے بہتر ہے ایسی نشانیاں جس میں غور و فکر ہو سکتا ہے. یہ تو ایسی نشانی ہے نا جس میں اب غور و فکر کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا نا. سورج مغرب سے نکل گیا, آپ لوگ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ شعبدے بازی ہے. ابے شعبدے بازی ایک آدمی, 2 آدمی, ساری دنیا گواہی دے رہی ہے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے. سائنسدان آلات لے کے بیٹھے ہیں, خوردبینیں دوربینیں لے کے, بھائی یہ تو واقعی مغرب سے نکل رہا ہے. اس میں تو نہ جادو کا الزام لگایا جا سکے گا, نہ شعبدے بازی کا, نہ نظر کے دھوکے کا. اب جو اللہ نشانیاں دکھا رہا ہے نا وہ اس میں غور و فکر کا آپشن ہے آپ کے پاس. تو اللہ کہتے ہیں اس میں غور و فکر کر کے ایمان لے آؤ. کافر ہو تو اسلام قبول کر لو, 90 سال اگر کفر میں گزارے, آج اسلام لے آؤ گے 90 سال کا جرم کیا کر دوں گا؟ معاف. اور اگر کسی مسلمان نے 90 سال شراب کباب میں گزارے, آج توبہ کر لے, 90 سال کے جرائم کیا کر دوں گا؟ معاف. ایک 90 سال کا بوڑھا آیا کسی عالم کے پاس, اسلاف میں ایک واقعہ ہے, بہت بوڑھا, کمر جھکی ہوئی, اور ایسے ہانپتا کانپتا آیا اور کہنے لگا میری پوری زندگی عیاشی میں گزری ہے, اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. اب میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ توبہ. ان عالم نے کہا حضرت آپ نے بہت دیر کر دی ہے. تو وہ بزرگ کہنے لگے جو موت سے پہلے آ گیا اس نے دیر, پہلے اتنا علم لوگوں کے پاس ہوتا تھا. ان عالم نے کہہ دیا, غلط کہا کہ آپ نے بہت دیر کر دی ہے. اس نے کہا عالم کا مقصد شاید ان کو تنبیہ کرنا تھا کہ تھوڑا 80 میں آ جاتے, 70 میں آ جاتے, کچھ زیادہ جلدی نہیں آ گئے آپ 90 سال میں. تو انہوں نے کہا تم نے دیر کر دی ہے. تو اس بوڑھے نے کہا جو موت سے پہلے آ گیا اس نے دیر نہیں کی. ہاں دیر اس نے کی ہے جو موت جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لی اس نے دیر کر دی.
تو اس لیے بھائی اللہ ہمیں بھی توفیق دے، آپ کو بھی، اس رمضان میں اللہ ہم سے گناہ چھڑوا دے. بس اللہ سے نشانیاں نہ مانگو، اللہ سے کہو کہ اللہ جو تو نے نشانیاں دکھا دی ہیں ہمارے لیے کافی ہیں. سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.